سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان نے خرابی صحت کی بنا پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کی 2 سالہ مدت ملازمت گزشتہ برس جولائی میں ختم ہو گئی تھی، تاہم چیف الیکشن کمشنر نے ان کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کر دی تھی۔ اطلاعات کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ان کی صحت انہیں مزید کام کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے البتہ یہ وضاحت کی ہے کہ ان کا استعفیٰ کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ وہ کچھ دن تک ہاسپٹل میں زیر علاج رہے اور اب گھر پر زیر علاج ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ، جسے عدم تحریر چیف الیکشن کمشنر نے منظور کیا ہے، کو ملک کے سیاسی اور انتخابی ماحول میں بم شل کی طرح محسوس کیا گیا اور گزشتہ روز اس حوالے سے کئی طرح سے چہ-مگوئیاں اور کیا سرائیاں کی گئیں۔ تاہم ترجمان الیکشن کمیشن کے بروقت وضاحت سے ان شبہات کا کسی حد تک ضرور تدارک ہو گیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید ایک ذہین اور محنتی افسر ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، تاہم ان کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب اور اس وقت میڈیکل ریسٹ پر ہیں۔ ان کی صحت نے اجازت دی تو وہ جلد اپنے فرائض انجام دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے استعفے کے باوجود الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال ہے۔ الیکشن کمیشن کے کسی کام میں رکاوٹ یا رکنا نہیں ہے اور تعطیلات کے دنوں میں بھی الیکشن کمیشن کے دفاتر کام کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ سیکرٹری کی غیر موجودگی میں دونوں اسپیشل سیکرٹریز الیکشن کمیشن کا کام احسن طریقے سے چلا رہے ہیں۔ یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمیشنر کا اختیار کا منبع ہے، اس لیے کسی کے آنے جانے سے الیکشن کمیشن کو بحیثیت ادارہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چیف الیکشن کمشنر اس سلسلے میں مکمل طور پر بااختیار ہیں کہ کسی دوسرے افسر کو سیکرٹری کے اختیارات سونپ دیں، لہٰذا اس سلسلے میں کسی ابہام کی گنجائش نہیں۔ جہاں تک 5 جنوری کو سینٹ میں انتخابات التوا کے لیے منظور کی جانے والی قرارداد کی بات ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرارداد چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں منظور کی گئی تھی اور حیرانی یوں ہے کہ سینٹ کے 14 کے قریب ارکان جو اس اجلاس میں موجود تھے، ان میں سے کسی نے بھی یہ قرارداد پیش کیے جانے سے قبل کورم کی نشاندہی نہیں کی، جبکہ قرارداد کی منظوری کے بعد ان ارکان نے قرارداد کی مخالفت میں غیر مؤثر انداز میں تقاریر کر کے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کی پارٹی مقررہ تاریخ کو انتخابات کروانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس قرارداد کی منظوری نماز جمعہ کے وقفے کے بعد دی گئی اور اسی شام چیئرمین سینٹ کی جانب سے یہ قرارداد الیکشن کمیشن آف پاکستان، وزارت قانون و انصاف اور وزارت پارلیمانی امور کو بھی تیز رفتاری سے پہنچا دی گئی۔ سینٹ میں انتخابات کے التوا کے حق میں قرارداد کی منظوری کے دوران کورم کی نشاندہی نہ کرنے کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنے سینیٹر گردیپ سنگھ کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ نوٹس مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب خان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، جس میں سینیٹر گردیپ سنگھ سے تحریری طور پر جواب طلب کیا گیا ہے کہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے قرارداد کی منظوری کے دوران وہ ایوان میں موجود تھے تو انہوں نے ایوان میں موجود ہوتے ہوئے کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی۔ نیز یہ کہ سینیٹر گردیپ سنگھ وضاحت کریں کہ پارٹی موقف کے مطابق انہوں نے انتخابات کے التوا کے لیے آنے والی قرارداد کی مخالفت کیوں کی۔ سینیٹر گردیپ سنگھ نے جواب نہ دیا یا ان کا جواب تسلی بخش نہ ہوا تو پارٹی قواعد و ضوابط کی روشنی میں ان کے خلاف کارروائی کا اندیا دیا گیا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی نے بھی اپنے سینیٹر بہرامند تنگی کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے 1 ہفتے میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سینٹ نے 8 فروری کے انتخابات سے متعلق جو قرارداد پاس کی ہے، آپ نے اس کے حق میں تقریر بھی کی، جبکہ پیپلز پارٹی انتخابات بر وقت چاہتی ہے۔ انتخابات کے التوا کی حمایت کر کے آپ نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کیوں کی؟ آئین و قانون کو مد نظر رکھا جائے تو اس قرارداد کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان دو راہے پر کھڑا ہے۔ قرارداد کو نظر انداز کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وزارت قانون و انصاف کے دائرہ کار میں نہیں آتا، کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کرنا توہین پارلیمنٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے اپنا پہلو بچاتے ہوئے قرارداد پر سرکاری موقف دینے سے گریز کرتے ہوئے معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کورٹ میں ڈال دیا ہے۔ میری رائے میں آئینی اور قانونی تقاضا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کا روڈ میپ سپریم کورٹ میں پیش کرتے ہوئے اس قرارداد کے بارے میں عدالت سے رہنمائی حاصل کرے، کیونکہ 8 فروری کی تاریخ کا تعین کرنے میں سپریم کورٹ، صدر مملکت اور وفاقی وزراء اور اہم سٹیک ہولڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان شامل تھا۔ اس مقصد کے لیے آئین کے آرٹیکل 186 کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرارداد آنے کے بعد بعض قانونی ماہرین نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینٹ کے چیئرمین اور قرارداد پر دستخط کنندہ ارکان سینٹ کے خلاف توہین سپریم کورٹ کی پٹیشن داخل کر دی ہے۔ دراصل ایسے متنازع معاملات کو سپریم کورٹ میں لانے میں شہرت کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 66 کے تحت پارلیمنٹ کی قرارداد اور ارکان اسمبلی کے اظہار خیال کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ نگران حکومت کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے قرارداد کے متن کو زمینی حقائق کے مطابق قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اہم ترین اضلاع میں سیکورٹی مسائل ہیں اور ان مسائل کا سدباب 8 فروری کے انتخابات سے پہلے کرنا ہوگا۔ اگر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پولنگ کے عمل میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوئے تو ان دونوں صوبوں کے پولنگ عملے
عملے اور ووٹرز کی حفاظت پر سوالیہ نشان اٹھے گا۔ چنانچہ پیراملٹری فورس، رینجرز اور پولیس کو حفاظتی تدابیر کے لیے حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات خطرات کی زد میں ہیں اور سیاسی ماحول میں نفرت، اشتعال اور مفاد پرستی نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے جس کے نتائج پر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ریٹرننگ آفیسرز نے بھی ابتدائی سطح پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال نہیں کیا اور الیکشن ایکٹ 2017 کے برعکس ایسے فیصلے دیے جن سے اپیلٹ ججز پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، اور انہوں نے کم و بیش کاغذات نامزدگی منظور کر کے سیاسی اور انتخابی فضا کو آلودہ نہیں ہونے دیا اور ریٹرننگ آفیسرز کی قابلیت کا پول کھول دیا ہے۔ ان ریٹرننگ آفیسرز کی موجودگی میں ہی آئندہ الیکشن کا روڈ میپ مکمل ہونا ہے اور کم سے کم 12 لاکھ سے زائد پولنگ کے عملے سے کام لینا ہے۔ ان پر کنٹرول کرنا، الیکشن کے عمل میں غیر جانبداری کو برقرار رکھنا اور اتنی ہی مقدار میں پولنگ ایجنٹوں پر نگاہ رکھنا آسان مرحلہ نہیں۔ جن ریٹرننگ آفیسرز کا تعلق انتظامیہ سے ہے وہ حالات کو کنٹرول کریں، کیونکہ اگلا ہفتہ الیکشن کے بارے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔